السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی محترم عبد الرحمان بھائی، ہم نماز عید کے خطبے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے بات ذرا کھل کر واضح بھی ہو جائے گی اور احباب کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ جس طرح ہم نے وہ مروان والے واقعے کی تحقیق عرض کر دی ہے، اس کو مزید سمجھنا ہو تو یہ حدیث صحیح بخاری کی جو کتاب العیدین کے اندر آتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ ہے جی عید کی نماز کے بعد خطبے کا بیان۔ عید کی نماز کے بعد خطبے کا بیان، اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ابو بکر ثم عمر یصلون العید اللہ اکبر قبل الخطبہ۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ میں نے عرض کر دیا صحیح بخاری سے۔ اس کے علاوہ جو ہے صحیح مسلم میں بھی دیکھ لیں، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 963 اور صحیح مسلم میں جو ہے اس کا نمبر جی 888 ہے۔ تو یہ بھی سامنے رکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ روایت ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں بھی موجود ہے مسند احمد میں۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور کتابوں میں بھی آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور صحابہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اطاعت کی ترغیب دلائی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی خطبہ جو ہے وہ نماز عید کے بعد سنت سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔